بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے، اور پھر سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ رب العزت نے ہماری دنیاوی زندگی کی رہنمائی کے لیے اور آخرت کی زندگی کی رہنمائی کے لیے اپنا کلام یعنی قرآن کریم ہم پر نازل کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین پر ہمیں عمل کر کے سمجھا دیا کہ ہم نے اپنی دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے اور اپنی آخرت کی زندگی کی تعمیر کیسے کرنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیث کی شکل میں حکمت عطا کی، اور وہ حکمت آج ہمارے لیے ہماری دنیا کی زندگی کو بھی روشن کر رہی ہے اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی رہنما ثابت ہوگی۔ قرآن کریم سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنی زندگی کی تعمیر کریں اور کیسے اپنی آخرت بنائیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا تعلق ہماری دنیا کی زندگی سے بھی ہے اور اس کا تعلق ہماری آخرت سے بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جو بھی نیکی کرتا ہے، مسلمان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، اس کا بدلہ اسے دنیا کی زندگی میں بھی دیا جاتا ہے اور اسے آخرت کی زندگی میں بھی عطا کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے ٹاپک کو شروع کریں، ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں یا ہم کوئی برا عمل کرتے ہیں تو اس کا بدلہ ہمیں 3 مختلف جگہوں پر عطا کیا جاتا ہے۔ اچھے عمل کا، نیک عمل کا بہترین بدلہ، خوش کرنے والا بدلہ عطا کیا جاتا ہے، اور برے عمل کا ظاہر ہے کہ برا بدلہ عطا کیا جائے گا، اور یہ ریوارڈ یا یہ بدلہ یا یہ جزا 3 مختلف جگہوں پر ہم ریسیو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو بھی نیک کام ہم کریں گے یا جو بھی ہمارا عمل ہوگا اس کا پہلے نمبر پر بدلہ ہمیں دنیا کی زندگی میں دے دیا جاتا ہے، دوسرے نمبر پر اس کا بدلہ یا ریوارڈ قبر میں دیا جائے گا، اور تیسرے نمبر پر اس کا بدلہ یا ریوارڈ آخرت کی زندگی میں دیا جاتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی ایک ایسا نیک عمل ہے کہ جس کو ہمارے دین نے عبادت قرار دیا ہے، اور وہ ہے مہمان نوازی۔ مہمان نوازی روٹین نہیں ہے، مہمان نوازی کوئی ہماری ٹریڈیشنل ویلیو نہیں ہے، مہمان نوازی ہمارے کلچرل کانٹیکسٹ سے نہیں آئی، بلکہ مہمان نوازی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 24 سے 28 میں دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی بہترین عبادت کا ذکر کیا ہے جسے میں اور آپ مہمان نوازی کہتے ہیں یا میزبانی کرنا کہتے ہیں۔ آج کل آپ اس کو ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کن الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں مہمان نوازی جیسی عظیم عبادت کی تعریف کی ہے۔ تو مہمان کا استقبال کرنا، مہمان کی اکرام نوازی کرنا، مہمان کے لیے بہترین کھانا پیش کرنا، بہترین انداز میں مہمان نوازی کرنا، یہ مسلمان کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں اس عبادت کو سر انجام اللہ کی رضا کی خاطر دیتے ہیں، اور پھر اس کا ریوارڈ ہمیں ہر جگہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت اتنی پسند آئی، ان کا یہ طور طریقہ اور اپنے مہمانوں کا استقبال کرنے کا انداز اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت الفاظ میں اس مہمان نوازی کے تمام طور طریقوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 24 سے 28 تک دیکھیے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ اذ دخلوا علیہ، جب وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر داخل ہوئے، فقالوا، تو انہوں نے کہا سلامتی ہو، قال سلام، آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی
جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوم منکرون، آئیے تشریف لائیے، اگرچہ آپ دیکھے بھالے یا جانے پہچانے نہیں ہیں۔ فراغ الی اہلہ، ان کو بٹھاتے ہی چپکے سے وہ فوراً واپس پلٹے اپنے گھر والوں کی طرف۔ فجاء بعجل سمین، اور ایک موٹا تازہ بھونا ہوا بچڑا لا کر ان کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ فقربہ الیہم، پھر صرف حاضر ہی نہیں کیا بلکہ ان کے قریب کر دیا۔ قال الا تأکلون، اور ان سے فرمایا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں؟ فأوجس منہم خیفۃ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ معزز مہمان اپنا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھا رہے تو انہیں ان مہمانوں سے خوف محسوس ہوا۔ قالوا، فرشتوں نے کہا لا تخف، خوف زدہ نہ ہو، وبشروہ بغلام علیم، اور پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم رکھنے والے عالم بچے کی یعنی اولاد کی، بیٹے کی خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ عنقریب آپ کو ایک ایسے عالم بچے سے نوازے گا جو کہ علم رکھنے والا ہوگا۔ تو یہ ہے وہ واقعہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 24 سے 28 میں کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ وحی کے دوران آپ ہی مخاطب ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی، اور آپ نہیں جانتے کہ ان کے گھر والوں نے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے مہمان کی حسن ضیافت کا انتظام کیا، بہترین انتظام کیا۔ اس حوالے سے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان آیات میں مخاطب صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم ساری امت کو مخاطب کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت رہتی دنیا تک جو آئندہ بھی آئے گی، اور جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، جو قرآن کریم کی روح کو سمجھنے والے ہوں گے، وہ سب بھی ان مخاطبین میں شامل ہیں۔ تو گویا ہم سب کو مخاطب کر کے یہ سکھایا جا رہا ہے، اور سکھانے والا کون ہے؟ سکھانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو کہ ہمارا سب سے پہلا استاد ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا سب سے پہلا استاد ہے اور سب سے بڑا استاد ہے۔ وہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم نے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایتھیکل ویلیوز، ان کی اخلاقیات اور طور طریقوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسی طرح اتنے ہی خوبصورت انداز سے کرنی ہے جتنے خوبصورت انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کیا، اور پھر ان کے گھر والوں نے ان کا ساتھ بھی دیا۔ تو گویا اگر کسی گھر میں مہمان آ جاتا ہے اور مہمان کا استقبال کرنے والے کا ساتھ اس کے گھر والے دیتے ہیں تو وہ بھی اس عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں مخاطب صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کل امت مسلمہ کو مخاطب کیا گیا ہے، اور انہیں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن سنتوں کو اپنی شریعت میں زندہ رکھیں ان میں سے ایک مہمان نوازی ہے۔ تو جس طرح قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ہم اس کو سنت ابراہیمی کہہ کے یاد کرتے ہیں، اسی طرح سے مہمان کی مہمان نوازی کرنا بھی سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ طریقہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اور اس کو قرآن کریم میں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا۔ ان آیات کی جب تفاصیل میں ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ فرشتے مہمان بن کر آئے، اور انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جواب میں سلام علیکم کہا، اور ساتھ کہا کہ جانے پہچانے تو نہیں ہیں، تاکہ وہ اپنی شناخت کروائیں، وہ اپنا انٹروڈکشن کروائیں۔ اس کے بعد فوری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے، اور چپکے سے پلٹے کہ مہمانوں کو محسوس نہ ہو، اور پھر اس کے ساتھ ہی ان کے لیے ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے کر آ گئے تاکہ مہمانوں کی عزت افزائی ہو سکے۔
مہمانوں کی ضیافت کا انتظام کیا جا سکے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود کی آیت نمبر 69 میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ، اور پھر ہمارے پیغمبر یعنی جو پیغام لے کر جانے والے فرشتے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، بالبشرا، خوشخبری لے کر، قالوا سلامن، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر داخل ہوئے اور ان سے کہا تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، قال سلام، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ فما لبث، چند ہی لمحے گزرے تھے، ان جاء بعجل حنیذ، کہ وہ بھنا ہوا بچڑا لے کر مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ پھر اس بچڑے کو ان کے قریب کیا، فقربہ الیہم، تو یہ مہمان نوازی کا ایک اور انداز ہے کہ مہمان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کہ اسے جس جگہ پر وہ بیٹھا ہے اس کے قریب اس کی ضیافت کا اہتمام کیا جائے، تاکہ اس کو بہت زیادہ اٹھ کر دور نہ جانا پڑے اور اسے اپنی عزت افزائی کا احساس ہو۔ جب ان کے قریب کیا اس بچڑے کو جو کہ بھنا ہوا تھا، تو نوٹ کیا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے، تو اس پر انہیں خوف محسوس ہوا اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ کھاتے نہیں ہیں؟ اب یہاں پر یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس پر ان فرشتوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ خوف زدہ نہ ہو، اور پھر انہیں خوشخبری دی کہ آپ کی زوجہ محترمہ سارہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ اللہ کے حکم سے بہت علم والا ہوگا اور وہ اپنے دین کو بہت سمجھنے والا ہوگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو آگے کیری آن کرے گا، اور وہ بچہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ اب یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ہمارے مفسرین کرام اور ہمارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں ہیں جو کہ ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ون بائی ون کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیکٹس کیا ہیں جو اللہ رب العزت نے اس واقعے میں ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ تو اس میں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلا فیکٹ، سب سے پہلی حقیقت جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مہمان نوازی ہماری شریعت کا حصہ ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے نماز ہماری شریعت کا حصہ ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے روزہ رکھنا ہماری شریعت کا حصہ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص مسلمان ہو اور پھر وہ مہمان کی مہمان نوازی نہ کرے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ کہ ہماری شریعت نے اس عبادت کو بہت پسند کیا ہے، اس طور طریقے کو بہت پسند کیا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے۔ اور پھر یہ بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مہمان نوازی کرنا، مہمان کی عزت افزائی کا طور طریقہ اختیار کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی امت کو حکم دے دیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس طور طریقے کی اور اس جو ہے وہ سنت کی پیروی کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بحیثیت مسلمان کے ہم نے بہترین انداز میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم کہاں ہے؟ تو مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان آیات میں تعریف کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جان جائیں کہ ہماری رب کے رضا مہمان کو خوش کرنے میں ہے۔ ہم اپنے مہمان کی عزت افزائی کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہوں، چاہے وہ قولی اعتبار سے ہو یعنی زبان سے اچھے الفاظ ادا کر کے، یا یہ کہ اس کے لیے بہترین کھانا اسے مہیا کر کے اور اس کی تعریف کر کے اور اس کے لیے چاہت اور محبت کا اظہار کر کے، یہ سب طریقے اللہ رب العزت کو پسند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس انداز کی اور اس طور طریقے کی خاص طور پر تعریف کرتے ہوئے گویا ہمیں حکم دیا ہے کہ اب ہم بھی اپنے مہمانوں کی اسی طرح سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مہمانوں کو یا اپنے دوست احباب کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مہمانوں کی اسی طرح مہمان نوازی کیا کریں۔ اسی طرح سے مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ ان آیات کی تفسیر میں جب ہم بہت ڈیپ ڈاؤن جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری روایات سے پتہ چلتا ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی سخی انسان تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد میں اپنی اسناد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی کھانا اکیلے نہیں کھایا، گویا وہ اپنے ہر کھانے کو عبادت بنا لیتے تھے۔ اکیلے کھانا ایک روٹین ہے، لیکن اپنے ساتھ ہر کھانے میں کسی نہ کسی کو ضرور شامل کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک اور سنت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سخاوت کے بارے میں ایک اور روایت میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب کھانا لگ جاتا اور کوئی ان کے ساتھ دسترخوان پر نہ پہنچتا تو وہ میلوں چل کر جاتے، کسی نہ کسی کو تلاش کر کے لے کے آتے، چاہے وہ کوئی مسکین ہوتا یا محتاج ہوتا یا مسافر ہوتا یا کوئی ان کا ہمسایہ ہوتا، کسی نہ کسی کو تلاش کر کے وہ ہر حال میں اپنے دسترخوان پہ اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے اور پھر خود بھی کھاتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک انتہائی سخی انسان تھے، اور وہ اپنے ہر کھانے میں اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنا کھانا کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کرتے، اور اگر کوئی نہ پہنچتا تو خود جا کر میلوں پیدل چل کے جاتے اور تلاش کر کے لاتے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں ایک اور بات مشہور تھی، ان کی سخاوت کے پیش نظر ان کے ارد گرد رہنے والے لوگوں میں اور ان کی یہ شہرت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر مسافروں اور مہمانوں کے لیے ایک پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ ہر گزرنے والے مسافر کو اس علاقے میں پتہ ہوتا تھا اور مہمان کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر ہمیں راستے میں رک کر کہیں کھانا کھانا ہو اور اپنے سفر کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا ہو تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر جا سکتے ہیں۔ اور اگلی خوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ ان کے گھر کے مہمان خانے میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ وہاں پر سب کو پتہ تھا، شہرت تھی کہ یہاں پر مہمانوں کی مہمان نوازی ہوتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی سخی انسان ہیں، وہ کبھی بھی کوئی کھانا اکیلے نہیں کھاتے۔ کوئی ضرورت مند، کوئی حاجت مند، خواہ وہ مسافر ہے، خواہ وہ محتاج ہے، خواہ وہ مسکین ہے یا وہ بھوکا ہے، اسے کھانا نہیں ملا، وہ بلا جھجک بغیر کوئی اجازت لیے، بغیر آپ کو انفارم کیے آپ کے مہمان خانے میں داخل ہوتا اور بیٹھتا اور کھانے کے وقت پہ کھانا کھاتا اور پھر آگے چل پڑتا، چاہے اس نے آگے سفر کیری آن کرنا ہو یا یہ کہ اس نے اپنی کسی اور منزل پہ پہنچنا ہو یا وہ کوئی بھوکا ہو یا محتاج ہو۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ نوٹ کیجئے کہ اس واقعے میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کو مینشن کیا ہے کہ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان خانے میں اجازت لیے بغیر ہی داخل ہو گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، بیل دیتے ہیں یا ڈور ناک کرتے ہیں تاکہ ہمیں پرمیشن ملے اور ہم اندر داخل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا ایک حصہ فی سبیل اللہ وقف تھا، اور اس میں 3 ٹائم کا کھانا لگایا جاتا تھا، جس میں کہ بھوکے، محتاج، ضرورت مند، مسافر، ہر ضرورت مند کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ کسی بھی شکل میں وہ جائے اور بلا اجازت لیے، بلا انفارم کیے وہ داخل ہو سکتا ہے اور وہاں جا کے کھانے میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آیت کے الفاظ ہیں اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، تو فرشتے ڈائریکٹلی ان پر داخل ہو گئے اور ان سے کہا السلام علیکم، انہیں سلام کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بھی اجازت لینے کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس کوالٹی کے لیے، اپنی اس سخاوت کے لیے مشہور تھے، اور سب کو پتہ تھا کہ آپ کا گھر مسافروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے اور کھانا کھانے والوں کے لیے ایک پناہ گاہ کی شکل رکھتا ہے۔ لہٰذا جب وقت آتا وہاں لوگ اکٹھے ہو جاتے اور آپ خود بھی کھانا کھاتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو بھی کھانا کھلاتے۔ یہاں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شہرت تھی، گویا ہمیں جس اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ شہرت ہی بن جائے ہماری کہ ہم اپنے مہمانوں کی بہت اچھے طریقے سے عزت افزائی کرتے ہیں اور ان کی اکرام نوازی کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عرب اپنی پوئٹری میں حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی، یعنی زمانہ جاہلیت میں جب عربوں کے ہاں
دین ابراہیم میں مٹ چکا تھا، پھر بھی اس دین کے کچھ خد و خال باقی رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک حج ہے، اور ان میں سے ایک عمرہ بھی ہے، اور ان میں سے ایک مہمان نوازی بھی ہے۔ تو اگر آپ زمانہ جاہلیت کے عرب اشعار پڑھیں، عرب کلام پڑھیں، تو اس میں وہ فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں۔ اور عربوں کے ہاں آج بھی اس بات کو برا سمجھا جاتا ہے، اخلاق کے منافی سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنے مہمان کے سامنے تھوڑی مقدار میں کوئی چیز رکھیں اور چھوٹے برتنوں میں رکھیں۔ یہ ہم انڈینز کا اپنا طور طریقہ ہے، ان عربوں کا اپنا ایک طور طریقہ ہے، اور یہ سنت ان کے ہاں اور یہ طور طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جاری و ساری ہے۔ لہٰذا عربوں کو مہمان نوازی پر فخر ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اسے بہترین اخلاق سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر مہمانوں کے لیے، مسافروں کے لیے، محتاجوں کے لیے پناہ گاہ تھا، اور کسی کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ وہاں داخل ہونے کے لیے پہلے اجازت لے، بلکہ سب ڈائریکٹلی داخل ہوتے تھے۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کا ایک اور انداز ہے اور ایک لیول ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر سخی انسان تھے۔ پھر اسی طرح سے جب ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو تیسرے نمبر پر جو فیکٹ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کے جو افعال ہیں، فرشتوں کے جو ایکشنز ہیں، وہ انسانی قدرت سے ماورا ہیں، جیسا کہ ہم اس واقعے میں دیکھتے ہیں۔ اور فرشتے زندہ ہیں، وہ بول چال کرتے ہیں، بولتے ہیں، اور فرشتے انسانوں سے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کھا نہیں سکتے جبکہ ہم انسان کھاتے ہیں، ہمیں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانوں سے کچھ چیزوں میں مختلف ہیں، مثال کے طور پر ان کے پاس غیب کی خبریں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، اور وہ ان غیب کی خبروں کو لے کر ہمارے پاس آتے ہیں۔ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے یہ غیب کی خبریں ریسیو نہیں کرتے، بلکہ ہم اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں ان کے ذریعے سے یہ خبریں ہم تک پہنچتی ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں اس واقعے سے جو چوتھی بات پتہ چلتی ہے، یا آپ اسے ادب کہہ لیجئے، وہ یہ ہے کہ سلام کرنا انبیاء اور پیغمبروں اور اللہ کے فرشتوں کی سنت ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں ہمیں بتایا ہے کہ جب فرشتے ان پر داخل ہو گئے اور بغیر اجازت ہی کے داخل ہو گئے، کیونکہ یہ ان کے گھر کا معمول تھا، یہ ان کی روٹین تھی، فَقَالُوا سَلَامًا، تو ان فرشتوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کس سے کیا؟ سلام سے۔ تو سلام کرنا انبیاء اور پیغمبروں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی سنت ہے اور طور طریقہ ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس سنت اور طور طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا چاہیے اور اپنی زندگی میں اس کو پریکٹس کرنا چاہیے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے مہمان کا استقبال کرنے کے لیے جو بہترین گریٹنگ ہے، جو بہترین الفاظ ہیں، وہ یہی ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اسی طرح سے اس واقعے سے 5ویں نمبر پر ہمیں یہ فیکٹ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کا جو بھی استقبال کرنا تھا، جو بھی ان کے سامنے ضیافت کے طور پر پیش کرنا تھا، وہ فوراً پلک جھپکتے میں، یعنی چند لمحوں میں وہ حاضر کر کے لے آئے۔ ذرا تصور کیجئے کہ مہمان آ جاتے ہیں اور اندر سے فوراً ایک موٹا تازہ بچھڑا، یعنی ہم تو چائے پکاتے ہیں نا، تو موٹا تازہ بچھڑا تیار ہو کے بھنا ہوا آ جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اور بہت تیزی کے ساتھ وہ پیش کرتے ہیں، بہت کم وقت میں پیش کرتے ہیں، یعنی مہمان کو انتظار کی کوفت میں مبتلا نہیں کرتے، جو انہوں نے کرنا تھا وہ فوراً تیار کر کے لے آئے۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورہ ہود کی آیت نمبر 69، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جلد بازی کی یا جلدی کی تعریف کی ہے، فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ، ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ وہ ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بچھڑا اندر سے لے آئے۔ ہم تو ایک چائے پکاتے ہیں تو چلیں اس میں 5 سے 10 منٹ یا 15 یا 20 منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن بچھڑے کا ذبح ہونا، پھر اس کا تیار کرنا، پھر اس کو بھوننا، آپ کو پتہ ہے کہ جب اسے کوئلے پر یا پتھروں پہ بھونا جاتا ہے تو اگین اٹ از مچ ٹائم ٹیکنگ، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا گوشت تیار کرنے سے پہلے اس کو میرینیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کیا چکر تھا؟ یعنی کیسے ممکن ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سارے کام اتنی جلدی سے کر لائے؟ یہ انشاءاللہ ابھی ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ چھٹا فیکٹ یہ ہے
کہ ان کے گھر میں مہمان نوازی کی وجہ سے وہ سامان تیار رکھتے تھے ان کے گھر والے کہ جو فوری طور پر مہمانوں کی خدمت میں ضیافت کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ ان کے گھر میں ہمیشہ تیاری ہوتی تھی، ان کے گھر والے اس پر منہ نہیں بسورتے تھے، نہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غصے کا اظہار کرتے تھے، بلکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس نیکی کے کاموں میں ساتھ دینے والے تھے۔ لہٰذا ان کے گھر میں ہمیشہ خوراک تیار رکھی جاتی تھی کہ تاکہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو فوراً اس کی ضیافت کا انتظام کیا جا سکے۔ تو اس نیکی میں نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکہ ان کے گھر والے بھی ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ تو گویا اس واقعے میں ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے اگر اپنے بجٹ میں سے کچھ حصہ سپینڈ کر کے ہمیشہ رکھتے ہیں اور فوراً مہمانوں کے سامنے ان کی ضیافت کے لیے کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو پسند کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ریوارڈ رکھا ہے۔ گھر والوں کو بھی پھر وہی ریوارڈ ملے گا جو کہ مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر مہمان نواز کو ملتا ہے۔ تو گویا اس نیکی کے کام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے ان کے ساتھ برابر شریک ہوتے تھے۔ وہ تمام لوازمات گھر پہ تیار کر کے پوری کر کے رکھتے تھے۔ ان کی پلاننگ مکمل ہوتی تھی کہ اگر ہمارے پاس مہمان آ جائے تو ہم نے اپنے مہمان کی ضیافت کس انداز میں کرنی ہے۔ تو آج اگر آپ بجٹ رکھتے ہیں، آپ گھر میں لا کے چیزیں تیار رکھتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور اس سے میرا رب راضی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت ہی بہترین اخلاق کا مظاہرہ ایک مسلمان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ مہمانوں کو پتہ بھی نہیں چلا، ودن فیو سیکنڈز مہمانوں کے سامنے شاندار اور اعلیٰ ترین کھانا پیش کر دیا گیا ہے اور ان کی ضیافت کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہم اس واقعے سے یہ سیکھتے ہیں کہ مہمان نوازی کرنا، مہمان کی عزت افزائی کرنا واجب ہے، یعنی یہ ہم سب پر واجب ہے، اور یہ ایمان کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ ایمان کی خصلتوں میں سے ایک خصلت کیا ہے کہ ہم اپنے مہمان کی مہمان نوازی کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو اپنی ایک اور حدیث میں اس طرح سے بیان فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی خوب عزت افزائی کرے، اپنے مہمان کی حسن ضیافت کا انتظام کرے۔ تو ذرا نوٹ کیجئے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا ہے، من کان یؤمن باللہ، تم میں سے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یہ ہے ایمان۔ تو اس نے کیا کرنا ہے؟ فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی حسن ضیافت اور بہترین عزت افزائی کا اہتمام کرے۔ تو جوڑ دیا گیا ہے یہاں پر ایمان کو مہمان نوازی کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے سے 7ویں نمبر پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ مہمان کا حسن استقبال، مہمان کی حسن ضیافت اور مہمان کی اچھے طریقے سے عزت افزائی، یہ سب ایمان کی خصلتوں میں سے ایک ہے۔ گویا اگر ہم اپنے مہمان کی بہترین انداز میں عزت افزائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان بہترین ہے، اور اگر ہم اپنے مہمان کو نظر انداز کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں یا کسی بھی قسم کی کمی والا معاملہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ تو جو 7واں ادب ہم سیکھتے ہیں اس واقعے سے وہ یہ کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا واجب ہے، اور یہ ایمان کی خصلتوں میں سے ایک ہے۔ ایمان کی خصلتوں میں سے ایک ہونے کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مہمان نوازی کی شاندار روایات قائم کی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی ہم وقت اسپیئر کر کے ان تمام واقعات کو اکٹھا کر کے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہمانوں کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ اپنے مہمانوں سے ملنے سے پہلے غسل فرماتے، بہترین لباس سے بے تن کرتے، خوشبو لگاتے، اور یہ آپ کے حسن استقبال کا ایک انداز تھا۔ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ غسل کرنے سے
آپ بہت فریش ہو جاتے ہیں، فریشنس آپ فیل کرتے ہیں، آپ کے موڈ سوئنگس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ انسان جب غسل کرتا ہے اور غسل کر کے کوئی ایسا مخصوص لباس پہنتا ہے جو اس نے کسی اوکیزن کے لیے رکھا ہو، یعنی روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہمانوں کے استقبال کے لیے جو لباس پہنتے تھے وہ ایسا خاص لباس ہوتا تھا جو کسی اوکیزن کے لیے رکھا جاتا تھا کہ کسی خاص موقع پر پہنوں گا، تو وہ لباس اتنا فیڈڈ کلر والا نہیں ہوتا، وہ لباس بہت زیادہ یوزڈ جسے آپ کہتے ہیں نہیں ہوتا، وہ ایک بہت خوبصورت غسل کے ساتھ وہ آپ کی شخصیت کو مزید نکھار دیتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ جب وفود سے ملتے یا مہمان سے ملتے تو آپ پہلے غسل کر کے لباس نیا جو رکھا ہوتا تھا آپ اس کو زیب تن کرتے اور پھر مسکراتے ہوئے اپنے مہمان کا استقبال کرتے۔ تو یہ مہمان کے حسن استقبال کا ایک انداز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انداز کیوں اختیار کرتے تھے؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ مہمان کا حسن استقبال، مہمان کی عزت افزائی ہمارے دین میں واجب ہے اور یہ ایمان کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے 8ویں نمبر پر ہم اس واقعے سے یہ سیکھتے ہیں، جہاں اور بہت سارے آداب ہم سیکھ رہے ہیں، کہ اپنے مہمان کی خدمت اپنے ہاتھوں سے کرنا یہ حسن ضیافت کا ایک اور اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک ہے کہ اپنے مہمان کی خدمت اپنے ملازمین کے ذریعے سے کرنا، خود ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ملازم سے کہہ رہے ہیں آئیے ذرا سب کو چائے ڈال کے دیں، اور ایک ہے کہ ہم اپنے مہمان کی خدمت خود اٹھ کے کر رہے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کی خدمت خود کر رہے تھے۔ اپنے مہمانوں کو بٹھایا، انہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، ان کے جواب میں ان پر سلامتی بھیجی، پھر فوراً گھر کے اندرونی حصے کی طرف چلے گئے۔ یہ نہیں کیا کہ وہیں بیٹھے بیٹھے ملازم کو آواز دی کہ آؤ میرے مہمانوں کے لیے کچھ لے کے آؤ، اور پھر خود اپنے ہاتھوں میں وہ بچھڑا بھنا ہوا اٹھا کے لے کے آئے اور پھر خود ان کے قریب کیا۔ تو یہ وہ سارے جیسچرز ہیں، یہ وہ سارے انداز ہیں جو اس عبادت کو مزید حسین بنا دیتے ہیں، جو اس عبادت کو مزید خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص اٹھ کر اپنے مہمان کی مہمان نوازی خود کرتا ہے، اس کی خدمت میں خود سب کچھ پیش کرتا ہے، تو یقیناً یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ بلند درجات پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی کتاب صحیح البخاری ترتیب دی تو اس میں ایک چیپٹر لکھا، اور وہ چیپٹر تھا مہمان کی مہمان نوازی، مہمان کی عزت افزائی اور اس کی خدمت خود کرنا۔ تو ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ ہم اس بہترین عبادت کو انتہائی بہترین جیسچرز کے ساتھ کریں، اپنے مہمان کی عزت افزائی اور مہمان نوازی ہم خود کریں۔ 9ویں نمبر پر دیکھیے کہ ہم اس واقعے سے یہ سیکھتے ہیں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری تفاصیل ہمارے لیے رکھ دی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے مہمان کا حسن استقبال، اپنے مہمان کی مہمان نوازی اور عزت افزائی، اور اپنے مہمان کی ضیافت بہترین اقوال اور بہترین افعال کے ساتھ کی جائے۔ اور اس کے لیے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارا اپنے مہمان کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، اس کے سامنے بہترین کھانا رکھنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ ہم مہمان کے سامنے بہترین کھانا رکھ دیں، لیکن ہم اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے، یعنی کہ مسکراتے ہوئے اچھے طریقے سے نہ ملے بلکہ بددلی سے ملے، یہ مہمان نوازی نہیں ہے۔ یہ وہ مہمان نوازی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یا یہ کہ اس سے بددلی سے ملنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور یہ ہماری عبادت کے درجات میں کمی کرتی ہے۔ تو ہم 9ویں نمبر پر اس واقعے سے یہ سیکھتے ہیں کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی، اس کا حسن استقبال اور اس کی عزت افزائی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بہترین الفاظ کے ساتھ اس کا استقبال کریں اور مہمان نوازی کریں اور ضیافت کریں، اور بہترین افعال کے ساتھ ہمارا قول بھی اس کے حق میں اچھا ہو، ہمارا فعل بھی اس کے حق میں اچھا ہونا چاہیے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس واقعے میں ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان تھے وہ انتہائی معزز مہمان تھے،
اور ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان معزز مہمانوں کی ضیافت کا انداز بھی اتنے ہی معزز انداز میں پوری عزت اور پورے اکرام کے ساتھ کیا، اچھے الفاظ کے ساتھ اور اچھی اور بہترین ضیافت کے ساتھ۔ یعنی اعلیٰ ترین ضیافت یہی ہو سکتی تھی کہ ایک پورا سالم بھنا ہوا بچڑا ان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ کوئی چھوٹی موٹی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خدمت میں پیش نہیں کی۔ پھر اسی طرح سے 10ویں نمبر پر دیکھیے، ہم اس واقعے سے یہ ادب سیکھتے ہیں کہ اپنے مہمان کے لیے تیار ہونا اور تیاری کرنا، اور اپنے مہمان کے استقبال کے لیے نکلنا، اور پھر اچھے انداز میں اس کا استقبال کرنا، یہ مہمان نوازی اور مہمان کی عزت افزائی میں ہی شامل ہے۔ اور اس کو سلام کہنے سے پہلے اس کے لیے تیار ہو کے نکلنا اور اس کے لیے تیاری کرنا، جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی شیئر کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے مہمان سے جب انہوں نے ملنا ہوتا یا انہیں پتہ ہوتا کہ میرے مہمان آ رہے ہیں تو ان کے حسن استقبال کے طور پر غسل فرماتے، نیا خصوصی لباس زیب تن کرتے جو اس مقصد کے لیے رکھا ہوتا تھا، اور پھر ہنستے مسکراتے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ان کا استقبال کرتے۔ تو یہ سارے جو جیسچرز ہیں یہ اس عبادت کا حصہ ہیں، اور مہمان کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنا اور جتنا وقت اس کے ساتھ گزارا جائے وہ اچھی گفتگو اور اچھے انداز کے ساتھ گزارا جائے، کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ جس سے وہ ہرٹ ہو یا اسے تکلیف پہنچے یا کہیں بھی گفتگو یا کانورسیشن میں اسے اذیت پہنچے۔ یہ سب چیزیں ہماری اس عبادت میں خلل ڈالتی ہیں اور اس عبادت کے درجات میں کو کم کر دیتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو واجب عبادت ہے مہمان نوازی کی، جس کی طرف توجہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دلائی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے، علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ مہمان کے لیے تیار ہوا جائے اور مہمان کے لیے تیاری رکھی جائے۔ وہ تیاری کیا ہے کہ اگر اچانک بھی ہمارے گھر میں مہمان آ جائے تو ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ اندر سے نکال کر ضرور حاضر کر سکیں، اپنی بساط کے مطابق جو بہترین چیز ہم اس کے لیے رکھ سکتے ہوں رکھیں۔ آج بھی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ٹریڈیشن ہے کہ ہم اپنے گھر کا سب سے بہترین حصہ یعنی ڈرائنگ روم اپنے مہمانوں کے لیے مختص رکھتے ہیں۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے مختص رکھتے ہیں تو بہت خوش قسمت ہیں، اس پر ہمیں دنیا میں بھی ثواب ملے گا اور آخرت میں بھی ثواب ملے گا۔ ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ہم اس ڈرائنگ روم کو اپنے ذاتی استعمال میں لے آئیں۔ بعض اوقات ہم خود تنگ ہوتے رہتے ہیں لیکن اپنے مہمانوں کے لیے اچھی اور بہترین جگہ کو سپیئر کیے رکھتے ہیں۔ مہمان کبھی کبھار آتے ہیں، ہو سکتا ہے مہینے میں 1 دفعہ آ جائیں یا 2 دفعہ آ جائیں، اور ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ ہمارے ڈرائنگ روم کا جو فرنیچر ہے وہ اعلیٰ ترین اور خوبصورت ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے مہمان کو کسی اچھی جگہ پہ بٹھائیں اور پھر اچھے فرنیچر پہ بٹھائیں۔ اور مہمانوں کے لیے خاص طور پر برتن رکھے جاتے ہیں ہمارے گھروں میں کہ یہ کسی مہمان کے آنے پر استعمال ہوں گے، یہ روزمرہ استعمال کے نہیں ہیں۔ اور پھر مہمان کے آنے پر بعض اوقات ہم وہ ضیافت ان کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں جو کہ شاید ہم نے خود بھی نہ کھائی ہو یا جو ہمارے بجٹ سے بھی باہر ہو، اور ہم کبھی کبھار کھاتے ہوں لیکن مہمان مہینے میں 10 دفعہ بھی آئیں تو ہم انہیں پتہ نہ چلنے دیں اور ہم ان کی ضیافت اسی طرح سے کریں۔ تو آپ کا مہمان کے اس حسن استقبال، حسن ضیافت اور ان کے ساتھ ان کی عزت افزائی کے جتنے بھی طور طریقے ہیں، یقین کر لیجئے کہ آپ کے یہ تمام نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی نیکی اس میں سے ضائع نہیں جائے گی، بشرط یہ کہ آپ نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کو عبادت سمجھ کے کیا ہو، بشرط یہ کہ آپ نے اسے اپنی رب کے رضا کے حصول کے لیے کیا ہو، اسے اپنی کلچرل ویلیو سمجھ کے یا ٹریڈیشنل ویلیو سمجھ کے نہ کیا جائے۔ اسلام کی ایک اپنی ٹریڈیشن ہے اور اسلام کا ایک اپنا کلچر ہے، تو ہمیں ہمیشہ اپنے مہمانوں کی ضیافت کرتے ہوئے، مہمان نوازی کرتے ہوئے اپنی نیت کی تجدید کرتے رہنا چاہیے کہ ہم یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے سے ایک اور سبق ہم یہ سیکھتے ہیں، ایک اور فیکٹ ہم یہ لرن کرتے ہیں کہ حسن استقبال کا تقاضا یہ ہے کہ مہمانوں کو سلام کرنے میں پہل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر وہ پہل کر لیں تو اس کا جواب اس سے بھی زیادہ گرم جوشی اور بہترین انداز سے دیا جائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ جب فرشتوں نے سلام کیا تو انہوں نے کہا سلامن، سلامتی ہو۔
عربی زبان میں جب کسی حرف کے آخری حرف پر کسی لفظ کے زبر آتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ منصوب ہو گیا ہے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا تو انہوں نے فرمایا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب زیادہ گرم جوشی والا تھا، زیادہ بہترین تھا اور زیادہ مفصل تھا. اس کی مثال آپ ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جب آپ سے مہمان اگر کہتا ہے السلام علیکم تو آپ آگے سے جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کر کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. اسی طرح سے دیکھیے 12ویں نمبر پر ہم اس واقعے سے یہ سبق سیکھتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مہمان نوازی کا ایک اور ادب یہ ہے کہ مہمانوں کو مخاطب کر کے انہوں نے یہ نہیں کہا میں تو نہیں پہچانتا آپ کون ہیں، بلکہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ آپ کوئی جانے پہچانے نہیں لگ رہے. مقصد یہ تھا کہ آپ اپنا تعارف کرائیے. تو بجائے اس کے کہ ہم مہمان کو یہ کہیں کہ میں تو نہیں جانتا آپ کون ہیں، آپ چلے جائیں، آپ غلط جگہ پہ آئے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف کرائیے. کیونکہ کم از کم ہمارا مہمان کے ساتھ یہ رشتہ تو ہے کہ وہ ہمارا مسلمان بہن بھائی ہے، اور اگر وہ ہمارے دروازے پہ آ گیا ہے تو ہم اس چیز کو ایکنالج کریں کہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے. سورہ کہف میں آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک قوم کا ذکر آتا ہے کہ جنہوں نے حضرت جو ان میں جو 2 کیریکٹر آتے ہیں سورہ کہف میں ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا، جس پر بہت تعجب ہوا. تو اللہ رب العزت نے وہ واقعہ بھی ہمارے لیے اس لیے ذکر کیا ہے کہ وہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے کہ ایک قوم پر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی گزر ہوا اور حضرت خضر علیہ السلام کا بھی گزر ہوا، لیکن اس قوم نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. جبکہ یہاں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی آبادی میں اپنے علاقے میں شہرت ہی یہ تھی کہ بغیر پوچھے ان کے مہمان خانے میں داخل ہو جاتے تھے مسافر، اور بغیر ان کی اجازت کے ہر خاص و عام کو اجازت تھی کہ آپ میں سے جس نے کھانا کھانا ہو، جس نے رک کے تھوڑی دیر آرام کرنا ہو، جسے ہاسپٹیلٹی کی یا مہمان نوازی کی ضرورت ہو، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو جائے. اسے پناہ گاہ میسر آئے گی، اسے آرام کرنے کے لیے جگہ میسر آئے گی، اور اسے وہاں پر کھانا اور پینا میسر آئے گا. تو یہ ہم 13واں ادب سیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ ان کو جانتے پہچانتے نہیں تھے، پھر بھی آپ دیکھیے کہ گرم جوشی کیا ہے کہ پورا بھنا ہوا بچڑا اٹھا لائے ہیں، ودن فیو سیکنڈز اٹھا لائے ہیں، اور اس کے باوجود کہ جانتے نہیں ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ذرا تعارف کرا دیجئے. تو یہ ہیں وہ چند چیزیں جو کہ ہم اس سارے واقعے سے سیکھتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ نوٹ کیجئے 13ویں نمبر پر جو فیکٹ ہم اس واقعے سے سیکھتے ہیں اور جو کہ ادب کا کمال ہے، اخلاقیات کی پیک ہے اور جو سخاوت کا آخری درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس قدر ذہین اور فطین انسان ہیں. جب وہ فوراً اپنے گھر والوں کی طرف جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ ہمارے مہمان آئے ہیں، اور گھر والے بھی جو ماشاءاللہ اس قدر نیک ہیں اور نیکی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے والے ہیں کہ انہوں نے اندر پورے بچڑے تیار کر کے رکھے ہوتے تھے کہ ودن فیو منٹس جب کوئی مہمان آئے تو ہم اس کے سامنے کچھ حاضر کر سکیں. تو وہاں پر جو ہم ادب سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خاموشی سے مہمانوں کو پتہ نہیں چلا اور وہ نکل گئے. یعنی انہوں نے مہمانوں سے یہ نہیں کہا کہ آپ بیٹھیے میں آپ کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں، کیونکہ اگر وہ یہ کہہ دیتے تو مہمان ممکن ہے مروت میں آ کے ان کو روکتے کہ نہیں آپ ہمارے لیے کھانے کا انتظام نہ کریں. انہوں نے کرنا تھا کہے بغیر، مہمانوں کے سامنے ذکر کیے بغیر خاموشی سے گھر والوں کے پاس چلے گئے، اور واپس جب آئے تو ہاتھ میں پورا بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا ان کے ہاتھ میں تھا، اور انہوں نے خود اپنے مہمانوں کے اس کو قریب کیا. یہ مہمان نوازی کا اگلا ایک آپ کہہ لیجئے کہ حسن ادب ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ اٹھا کے لائے، اپنے ملازمین سے نہیں کہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے سامنے کیا. تو یہاں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اپنے مہمانوں
کے سامنے کس طرح ہم ان کے حسن استقبال میں مزید اضافہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم فوراً بغیر انہیں پتہ چلے اور ان کے سامنے ذکر کیے جو بھی ہم ان کی مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ضیافت کرنا چاہتے ہیں، انہیں پتہ چلے بغیر ان کے سامنے حاضر کر دیں۔ کیونکہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے، مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر مہمان نواز اٹھ کے پاس سے چلا جائے، یعنی جو میزبان ہے وہ اٹھ کے پاس سے چلا جاتا ہے، تو جو مہمان باہر سے تھکے آئے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے ریلیکس ہو جائیں، تو مہمانوں کو ریلیکس ہونے کا ٹائم مل گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر والوں کے پاس جا کے مہمانوں کے لیے ضیافت کا اہتمام کرنے اور کروانے کا ٹائم مل گیا۔ تو یہ بھی ایک خوبصورت ادب ہے جو کہ ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے، اور یہ 14واں ادب ہے کہ مہمان جب آئیں اور انہیں بٹھا دیا جائے تو انہیں ریلیکس ہونے کے لیے تھوڑا ٹائم دیا جائے، ان کے پاس سے چلے جائیں، انہیں یہ نہ پتہ چلے کہ ہم کس وجہ سے چلے گئے ہیں، جب تک وہ سیٹل ڈاؤن کر لیں، تھوڑے فریش ہو جائیں، ہم پھر دوبارہ ان کے پاس ان کی ضیافت کے لیے حاضر ہو جائیں۔ اس حوالے سے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک حدیث شیئر کروں گی۔ میں نے آپ کے ساتھ اس پوائنٹ پہ ذکر کیا کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے، یعنی جب ہم اس واقعے کی اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہمیں تعجب ہونا چاہیے کہ کیسے مہمان آتے ہیں اور اندر سے چائے نہیں 10-15 منٹ میں حاضر ہوتی بلکہ پورا بچھڑا آ جاتا ہے، اور وہ بھی بھنا ہوا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک بچھڑے کی تیاری میں کتنا وقت لگتا ہے، اس کو میرینیٹ کرنے میں لگتا ہے، تو اٹ شوز کہ ایکچولی گھر والے پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھتے تھے۔ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی سخی انسان ہیں، مہمان نواز ہیں، ان کے پاس مہمان بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں کبھی کوئی کھانا تنہا نہیں کھایا، لہٰذا وہ ان کے لیے بچڑوں کے بچھڑے تیار رکھتے تھے۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا عنوان ہے 3 جنتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں سے یہ کہتا ہے کہ یہ صدقہ تیار کر کے فلاں شخص کو پہنچا دو، اور پھر جب گھر والی اس کو اپنے شوہر کا کہنا مانتے ہوئے تیار کرتی ہے اور پھر اپنے ملازم کو پکڑاتی ہے اور ملازم جا کے اسے محتاج کو پکڑا کے آتا ہے، تو ان تینوں کو برابر ثواب ملتا ہے، ان تینوں کو برابر ثواب ملتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہر نیکی کے کام میں جب گھر والے ساتھ دیتے ہیں اپنے فیملی ہیڈ کا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی اسی طرح سے ثواب ملتا ہے جیسا کہ فیملی ہیڈ کو ملتا ہے۔ اور اگر آپ کسی اور کا ساتھ دیتے ہیں، اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کی مدد کر دیتے ہیں، مثال کے طور پر اس کے گھر میں مہمان آ گیا ہے اور اس کے گھر میں کچھ نہیں، اور وہ آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں چیز ذرا دے دیجئے، میرے گھر میں مہمان آ گئے ہیں، میں ان کی ضیافت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، تو اب آپ بھی اس میں برابر کے شامل ہو گئے ہیں، کیونکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے 16ویں نمبر پر علماء کرام اور مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ مہمان کے حسن استقبال اور حسن ضیافت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس میسر ہے اس میں سے اعلیٰ ترین اور بہترین سے مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس واقعے میں ارشاد فرمایا ہے سمین، موٹا تازہ، صحت مند، بھنا ہوا بچھڑا، یہ نہیں فرمایا کمزور ترین۔ ظاہر ہے کہ اچھی چیز مہمان کے لیے وہ لے کر آئے، وہ اپنے مال میں سے بہترین چیز اپنے مہمان کے لیے لے کر آئے۔ تو موٹا تازہ جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ جو مہمان نوازی کی عبادت ہے اور جو سنت ابراہیمی ہے، اس کا ایک انداز یہ ہے کہ ہم اپنے بہترین مال میں سے، اپنی بہترین خوراک میں سے اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں اور ان کی حسن ضیافت کا انتظام کریں۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر لحاظ سے ایک سخی ترین انسان تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا اس لیسن کے شروع میں کہ ہمیں اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہمان نوازی ہمارے ایمان کا حصہ ہے،
اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے آپ سے شیئر کی کہ تم میں سے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی بہترین انداز میں مہمان نوازی کرے۔ تو مہمان نوازی کا ایک انداز جو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مال کا بہترین حصہ یعنی موٹا تازہ سب سے جو اچھا جانور تھا جو کہ موٹا تازہ تھا وہ اپنے مہمانوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اسے تیار کر کے پیش کرتے ہیں۔ 17ویں نمبر پر ہم اس واقعے سے یہ سبق سیکھتے ہیں، مہمان نوازی کے حوالے سے بھی ہماری یہ تربیت ہوتی ہے کہ مہمان نوازی کی عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ ہے کہ ہم اپنے مہمان کے ساتھ پولائٹ الفاظ میں پولائٹ اچھی سافٹ ٹون آف وائس میں بات چیت کریں۔ مہمان کے ساتھ ہارش ہونا، مہمان کے ساتھ ایسے موضوعات کھول کے بیٹھ جانا کہ جس کی وجہ سے ہم ہارش گفتگو کریں، یہ اچھے مہمان نواز کی علامات نہیں ہیں، نشانیاں نہیں ہیں، اور یہ ہماری اس عبادت کو خراب بھی کر سکتا ہے اگر ہم اپنے مہمان کے ساتھ سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں یا اپنے مہمان کے ساتھ ہارش ٹون آف وائس میں بات کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے انتہائی اچھے انداز میں کھانا پیش کیا، بہترین کھانا پیش کیا، اور اس کے بعد اٹھ کر اس کھانے کو ان کے قریب بھی کیا۔ یہ نہیں ہے کہ مہمان کو چھوڑ دیا کہ اب وہ خود ہی اٹھیں اور اپنے لیے کھانا ڈالتے رہیں، اور پھر فرمایا آپ کھا کیوں نہیں رہے، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ انتہائی اچھے اور خوبصورت انداز میں بات چیت کی۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس عبادت کو سر انجام دیتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ انداز بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ کوئی ایسا موضوع کھول کے نہ بیٹھ جائیں کہ جس سے ہماری گفتگو کا رخ تلخی کی طرف چلا جائے۔ مثال کے طور پر جیسے آج کل کے جو موضوعات ہیں جن پر بہت زیادہ ہم آپس میں تلخ ہو جاتے ہیں وہ ہماری سیاسی وابستگیاں ہیں۔ ہم سیاست کے موضوع پر بات شروع کر دیں، عین ممکن ہے کہ ہمارا مہمان ہمارے اس موضوع کی وجہ سے بیچارہ اندر ہی اندر مضطرب ہو رہا ہے، لیکن وہ شرم اور حیا کی وجہ سے نہیں بول رہا اور ہم اندھا دھند تقریر کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جن کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہم ایک اور ادب ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے خاص طور پر ہم سیکھتے ہیں۔ 18ویں نمبر پر دیکھیے، علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس واقعے سے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر کھانا پیش کیا، اور کھانا پیش کرنے کے بعد جب دیکھا کہ وہ کھا نہیں رہے، وہ کھانے کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھا رہے، تو پھر ان سے دریافت بھی کیا کہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ دریافت کر سکتے ہیں اپنے مہمان سے، اگر وہ کسی وجہ سے کوئی چیز نہیں کھا رہا تو اس کے عذر کو قبول کیجئے۔ مثال کے طور پر ممکن ہے کہ مہمان کسی چیز کو اس لیے نہیں کھا رہا کہ تلی ہوئی چیز کھانے سے اسے معدے کی تکلیف ہوتی ہو یا اسے بلڈ پریشر کی تکلیف ہے، تو اس پر پھر بہت زیادہ انسسٹ نہ کیا جائے اور اس کا متبادل ہو سکے تو پیش کر دیا جائے۔ اب اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے انہیں خوشخبری سنائی ایک ایسے بچے کی جو کہ بہت علم والا ہوگا، ایک عالم بچہ ہوگا۔ تو اس میں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ادب ملاحظہ کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری والی خبر پہلے سنائی جا رہی ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کی ہلاکت والی خبر بعد میں سنائی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی کمال رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا رحمان اور رحیم ہونا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری ان فرشتوں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہلے پہنچائی اور اس کے بعد قوم لوط کی اپنی بدعملی کی وجہ سے ان کی ہلاکت کی خبر بھی پہنچا دی۔ اسی طرح سے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو فرمایا کہ ان فرشتوں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک صاحب علم بچے کی خوشخبری عطا کی، یعنی کہ ایک ایسے بچے کے بارے میں خوشخبری دی کہ جو بڑا علم والا ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کوئی اور کوالٹی بھی تو بتا سکتے تھے۔ مثال کے طور پر یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا بچہ عطا کریں گے جو بہت مال و دولت والا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا بچہ عطا کریں گے جو بہت برکت والا ہوگا۔ خاص طور پر علم کا ذکر ہی کیوں کیا؟
علماء کرام اور مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے صاحب علم ہوگا، بہت بڑا عالم ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی طویل زندگی پائے گا، یہاں تک کہ اس کا شمار بڑے بڑے علماء میں ہوگا۔ تو یہ ہیں وہ چند آداب جو کہ 20 کے قریب میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ ہمیں اس واقعے کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کی تعریف کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کی تعریف کی ہے، ان کے حسن استقبال، اپنے مہمانوں کے حسن استقبال کی تعریف کی ہے، اور ہماری تربیت کی ہے۔ ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنی رب کی رضا پانے کے لیے، اور آخرت میں اس عبادت کا ریوارڈ پانے کے لیے کس طرح ہم نے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی ہے، اور کس طرح اپنے مہمانوں کی ضیافت کرنی ہے، اور کس طرح اس سارے وقت کو انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ ہم نے اپنے مہمان کے ساتھ گزارنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ سارے طور طریقے اور خاص طور پر یہ جو مہمان نوازی کی عبادت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شریعت مسلمہ میں جن چند حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ رکھا ہے اور ہمارے دین کا حصہ بنا دیا ہے، ان میں سے ایک مہمان نوازی بھی ہے۔ عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ ہم انسان ہیں اور بد اخلاقی کی طرف ہمارا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے، خوش اخلاقی کی طرف ہمارا جھکاؤ ذرا کم ہوتا ہے، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کسی گھر میں مہمان آ جائیں تو بعض اوقات بعض گھروں میں اس پہ بہت ناک منہ بسورا جاتا ہے، یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب ہمیں اٹھنا پڑے گا اور اتنی مشقت سے گزرنا پڑے گا کہ مہمان کے استقبال کے لیے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں، پھر اچھا کھانا پکائیں، پھر اس کے ساتھ وقت گزاریں، تو اتنی دیر میں ہم آرام کر لیتے۔ ان ساری باتوں کو آپ بھول جائیے اگر آپ ذہن میں یہ رکھیں گے کہ مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور مہمان نوازی وہ عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مہمان نوازی میں اس درجے تک چلے گئے تھے کہ آپ کے گھر کا ایک حصہ مہمان خانے کے طور پر 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا، اور وہاں پر مہمان بغیر اجازت کے آتے رہتے تھے، اور آپ کے گھر والے 24 گھنٹے تیاری رکھتے تھے کہ جس وقت بھی آپ کے کوئی مہمان آ جائیں گے ہم نے ان کی ضیافت کے لیے کچھ نہ کچھ تیار کر کے بھجوانا ہے۔ تو یہ اگر ہم باتیں سامنے رکھیں تو اس کے بعد ہمارے لیے مہمانوں کی مہمان نوازی آسان ہو جائے گی۔ ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ جو مشقت ہم کر رہے ہیں، بھلے ہم اس کی جگہ 6 نفل نہ بھی پڑھیں، ہم نفلی نماز کم کر دیں، لیکن مہمانوں کی اچھے طریقے سے مہمان نوازی کریں گے تو اس پر ہمیں دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے بڑھ کر کوئی اجر نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہمارے لیے یہ ساری مشقت اور یہ ساری روٹین بہت ہی آسان ہو جائے گی، اور ہم اس کو بہت شوق اور محبت کے ساتھ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دین سیکھنے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اس اللہ کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ Mm-hmm.